ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی بہنیں عورتیں بھی جاتی ہیں مزارات پر، حالانکہ عورتوں کو مزارات پہ جانا مناسب نہیں ہے، شریعت کی طرف سے ایک طرح کی ممانعت ہے، لیکن بہرحال عورتیں جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، نوجوان مردوں کو تو جانا چاہیے، نوجوانوں کو جانا چاہیے، اس لیے کہ عام قبروں پر جانے کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے، دل نرم ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا یہ خلاصہ ہے۔ تو بہرحال جب عام قبروں میں جانے کا حکم ہے تو مزارات پر بدرجہ اولا جانا چاہیے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پر جانا چاہیے کہ وہاں پر بہت ساری عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو جب مزارات پر جاتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں میں ایک پتہ نہیں کیا اس میں ایک ان لوگوں ذہن میں کیا بات پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسی کہ جہالت سوار ہو جاتی ہے جناب، کہ مزارات کہیں اللہ والے کے مزارات پر جاتے ہیں تو وہاں سے کڑھا خرید کر لائیں گے، انگوٹھیاں خرید کر لائیں گے، اور جناب دھاگے بندھوا کر لائیں گے، اور پٹیاں سر پہ بندھوا کے لائیں گے۔ کیا یہ جائز ہے؟ دیکھو، میں نے انگوٹھی کے تعلق سے پہلے بھی میں نے بیان کر دیا ہے، میرے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں آپ، کہ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی مرد پہن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دھات یا زیور، سونا ہو یا کوئی اور دھات ہو، مرد کسی طرح کی چین، نہ کڑھا، نہ اور انگوٹھی، کچھ بھی نہیں پہن سکتا۔ عورتیں پہن سکتی ہیں، عورتوں کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو، صرف ایک نگ والی ہو، کئی نگ والی بھی منع ہے، کئی انگوٹھیاں بھی منع ہے، دوسری دھات کی بھی منع ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی مرد کے لیے منع ہے۔ لہٰذا ہمارے نوجوان بھائی جو مزارات پر جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا ہے، تو یہ صاحب سرکار غریب نواز یا صابر پاک یا فلاں اللہ کے ولی کے نام کا کڑا ہے یا چین ہے یا دھاگا ہے، یہ سب منع ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمارے علماء اہل سنت کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے طریقہ نہیں بتایا۔ آپ مزارات پر جاؤ، جو کچھ آپ کو پڑھنا آتا ہے وہاں پڑھو، ان کے نام ایصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو اور آ جاؤ۔ نہ ان کے نام کا کوئی کڑھا ہے، نہ ان کے نام کی کوئی چین ہے، نہ ان کے نام کا کوئی دھاگا پہننا ہے، نہ ان کے نام کی کوئی پٹی آپ کو سر پہ بندھوانی ہے۔ کیا خواجہ غریب نواز نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یا بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال میں، یا صابر پاک یا کسی اللہ کے ولی کے اقوال میں یہ آیا ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نام کا کڑھا پہنو، انگوٹھی پہنو، چین پہنو، دھاگا باندھو یا پٹی باندھو؟ ہرگز نہیں۔ آپ کسی بزرگ کے حوالے سے کہیں آپ نہیں بتا سکتے، یہ جہالت ہے۔ اور وہاں جو لوگ پیسے کمانے دھندا کے طور پر بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی حرکتیں ہیں، تو آپ ان کی حرکتوں پہ مت جائیں، وہ تو گناہ گار ہوتے ہیں، آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ کسی بزرگ کے نام کا نہ کوئی دھاگا باندھنا ہے، نہ کڑا باندھنا ہے، نہ چین پہننی ہے، نہ پٹی لپیٹنی ہے۔ آپ وہاں جس کام کے لیے جاتے ہو ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ جاؤ، حاضری دینا اچھی بات ہے، مزارت پہ جانا اچھا طریقہ ہے، ایصال ثواب کرنا اچھا طریقہ ہے۔ آپ وہاں جاؤ، ایصال ثواب کر کے ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرو اور آ جاؤ، تو انشاءاللہ جس بزرگ کے آستانے پر جاؤ گے ان کا فیض آپ کو ملے گا، اور اللہ ان کے وسیلے سے آپ کی ہماری دعا قبول فرمائے گا۔